متحدہ عرب امارات، اگر کوئی عورت کسی اگر کوئی خاتون خود لذتی کرے اور انزال نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن آج کل پوچھا جا رہا ہے بہت زیادہ، تو یہ بیماری آج کل عورتوں میں بھی آ گئی ہے خود لذتی کی۔ تو اگر انزال نہیں ہوتا، ڈسچارج نہیں ہوتی تو غسل فرض نہیں ہے، اگر ڈسچارج ہو جاتی ہے تو پھر غسل فرض ہوگا، اور گناہ بھی ہوگا، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ یا ان چیزوں کی طرف نہ لڑکے کے لیے جانا جائز ہے، نہ لڑکیوں کے لیے جانا جائز ہے، یہ بالکل حرام ہے، اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ سورہ قد افلح المؤمنون میں بھی اللہ نے حکم دیا، اور سورہ معارج میں بھی، کہ الا علی ازواجہم، کہ مرد اپنی بیوی کے علاوہ اور عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی تیسرے راستے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے، نہ ہاتھ کے ذریعے نہ کسی اور ذریعے سے۔ تو اور حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے، بیویوں سے دور ہوتے تھے، تو ہم پہ عورت کی جدائی بہت شاق گزرتی تھی، اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا۔ ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو کسی طرح خصی کر دیں، نامرد بنا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہمیں۔ اب آپ دیکھیں حضرت عثمان ابن مظعون اتنی شدید کنڈیشن میں کہ اپنے آپ کو نامرد کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے۔ فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، لو اجازنا لاختصینا، اگر نبی ہمیں پرمیشن دے دیتے تو ہم اپنے آپ کو نامرد کر دیتے، یعنی ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاتے۔ تو اس قربانی کے لیے بھی حضرت عثمان ابن مظعون تیار تھے، کہ اتنا خطرہ تھا ان کو، لیکن نہ انہوں نے نبی سے پوچھا کہ کیا میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں، نہ نبی نے ان کو بتایا کہ تم یعنی ہاتھ کے ذریعے مجبوری میں اپنی خواہش پوری کر لیا کرو، نہ 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 نہ، نبی نے ان کو بھی حکم دیا ایسے موقع پہ، تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، محبت کرنے والی عورت سے اور اولاد جننے والی عورت سے نکاح کرو، میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان حال بتا دیا کہ یہ جو اللہ نے تم پر، مرد پر اتنی شہوت مسلط کی ہے، خواہش مسلط کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نسل چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو۔ تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ملاپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے ملاپ کی ایک ناجائز قسم ہے، ایک جائز ہے۔ ناجائز ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ حرام ہے۔ ولا متخذات اخدان، ولا متخذی اخدان قرآن کے الفاظ ہیں، کسی لڑکی سے تمہیں دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ اور جائز طریقہ کیا ہے، جو سورہ مومنون میں اور سورہ معارج میں اللہ نے بیان کیا، الا علی ازواجہم، کہ اپنی بیوی بنا کے اپنی خواہش اس سے پوری کرو، فإنہم غیر ملومین، اور اللہ نے فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ اگر نکاح کے ذریعے آپ خواہش پوری کرو گے تو آپ کو دنیا تو ملامت کرے گی، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ قابل ملامت نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بیوی کے ذریعے بھی اپنی خواہش پوری کرے نکاح کر کے، اسے ملامت کرنا، اسے تانا دینا، اس پہ کفر کا خطرہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ یہ قابل ملامت نہیں ہے۔ تو اپنی جانوں پہ ہم سب کو رحم کرنا چاہیے۔ زنا معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کو ایجوکیشن سسٹم نے تو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو اللہ میاں نے جو اجازت دی ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور کیا فرمایا، فمن ابتغى وراء ذلک، جو نکاح کے علاوہ، اللہ نے ذالک جو ہے نا، اس میں اشارہ ہے، ہاتھ سے اشارے کے وقت یہ ذالکہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، گویا اللہ نکاح کی طرف نا، بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر تم نے اختیار کیا، یہ کیوں گویا ہاتھ سے اشارہ کیوں؟ پتہ چل جائے بس یہی حلال ہے، ہینڈ پریکٹس حلال نہیں ہے تمہارے لیے، اسی طرح کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری کرنا حلال نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو اس لیے اللہ نے بتایا صرف یہ بیوی ہے، صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرو گے فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیں، کسی مفتی کے فتوے کی بیس پہ یا کسی اسکالر کے فتوے کی بیس پہ اس کو جو ہینڈ پریکٹس ہے اس کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے بہت واضح فتویٰ دیا ہوا ہے اس بارے میں، تو اس لیے آج کل نوجوان بہت تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں۔ یہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے، آج کل بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ جی ہینڈ پریکٹس کی عادت پڑ جاتی ہے، تو کہتے ہیں میں نے یوٹیوب پر اس عمل سے بچنے کے لیے کافی سرچ کیا کہ کوئی طریقہ مجھے مل جائے، لیکن صرف وظیفے ہی بتائے گئے ہیں، تو کیا اس سے بچنے کے لیے صرف وظیفے کام آتے ہیں، کوئی اور حل ہے؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا یہ مسئلہ، یہ ہے کہ یہ وظیفوں سے نہیں چھوٹتی ہے بیماری، وظیفوں سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ جلد سے جلد شادی کریں آپ، نکاح نہ کرنے کے یہ وبال ہے کہ انسان الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتا ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسرا، اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں اس بارے میں۔
آج کل بعض ڈاکٹر اس کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو یہ بات بالکل غلط ہے، اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے۔ اس بارے میں ایک اور ڈاکٹروں کی رائے بھی یہی ہے، یہ نہیں جو میں بات کر رہا ہوں، اس کو بھی ڈاکٹر اس کی تائید کرتے ہیں۔ بعض ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈاکٹروں کی تحقیق بدلتی رہتی ہے۔ ایک چیز جو نیچر کے خلاف ہے، ایک چیز جس سے اسلام نے روکا ہے، وہ صحت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ ایک پروسیس رکھا ہے نا، ایک نیچرل پروسیس رکھا ہے، آپ اس سے ہٹ کے کسی اور طرح سے اپنے آپ کو ڈسچارج کرنا شروع کر دیں تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ نقصان نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نقصان نہیں ہے، کل یہی ڈاکٹر کہیں گے تباہی بربادی ہو رہی ہے۔ تو پہلی بات تو اپنا ایک کانسیپٹ کلیئر کریں کہ اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ مان لیا نا کہ نقصان نہیں ہوتا تو پھر موٹیویشن اور زیادہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس سے انسان کہتا ہے کہ کوئی نقصان تو ہے نہیں تو کرتے رہو، تو آخرت کا تو نقصان ہے، دنیا کا بھی اس میں نقصان ہے آپ کا، اور وہ نقصان مینٹلی بھی نقصان ہوتا ہے اور باڈی کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس پہ میں دلائل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ میرا وہ کلپ سن سکتے ہیں، یوٹیوب چینل پہ موجود ہے وہ، کہ اس سے باڈی کو، صحت کو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں نا کوئی نقصان نہیں، بالکل غلط کہہ رہے ہیں، کل کہہ دیں گے کہ نقصان ہے۔ تو سائنس کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں اور بہت سے ڈاکٹر کہہ بھی رہے ہیں کہ نقصان ہے اس سے۔ تو دوسری بات یہ کہ اس کو ایک تو عزم کرنا ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے، جب تک آپ پکا عزم نہیں کرتے کوئی کام ہوتا نہیں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ کن اوقات میں آپ اس عمل میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ عام طور پہ نوجوان جب رات سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر اس طرف دماغ جانا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ نے سونے کے لیے اسی وقت لیٹنا ہے جب گہری نیند آنا شروع ہو جائے، اور لیٹتے آپ موبائل دور رکھیں اپنے آپ سے، اور لیٹتے ہی آپ کی آنکھ لگ جائے، ایسا ٹائم ہونا چاہیے۔ کتاب بھی رکھیں اپنے سامنے، اپنے سرہانے پر، کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے سو جائیں۔ اسٹڈی کرتے ہوئے بہت اچھی نیند آ جاتی ہے انسان کو، ایسے تکیہ لگایا، اسٹڈی کرنا شروع کیا اور سو گئے، یہ کام بھی کریں آپ۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ ایکسرسائز کی عادت ڈالیں۔ آدمی جب مینٹلی ہیلدی ہوتا ہے نا تو یہ الٹے سیدھے کاموں میں نہیں لگتا وہ، اور اپنے آپ کو جب اچھے کاموں میں تھکاتا ہے تو برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ صبح اٹھ کے زبردست قسم کی جاگنگ کریں، اور شام کے ٹائم پہ آپ جم جائیں، خوب اپنے آپ کو تھکائیں، اس کے بعد اچھی خوراکیں کھائیں، آپ کو اچھی نیند آئے گی۔ پھر جب آپ کی باڈی بننا شروع ہوگی، آپ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے کیسا ہینڈسم اسمارٹ نظر آ رہا ہوں میں، تو ہر وہ کام سے آپ کو بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا جو آپ کی باڈی کے لیے، آپ کی مینٹلی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ یہ بھی کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ اس عمل میں مبتلا ہوتے ہیں، نکاح کے بعد ان کو زوجہ سے ہم بستری میں جو لذت آنی چاہیے، جس پیک کی لذت آنی چاہیے، اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جب یہ زیادہ عادت پڑتی ہے نا تو نکاح کے بعد بھی یہ کام پھر چھوٹتا نہیں ہے، یعنی شادی کے بعد بھی یہ انسان اسی سے سیٹسفائی ہوتا ہے، تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے پھر چھوڑنے میں اس کو۔ تو اور ایک اہم کام یہ بھی کرنا ہے کہ یہ جو ہینڈ پریکٹس کی عادت پڑتی ہے لڑکوں کو، بد نظری کی وجہ سے پڑتی ہے۔ آپ نے فوش فلمیں دیکھی، لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، آپ غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر شہوت بھڑکتی ہے، پھر اس سے انسان جب تک پورا نہ کرے تو سیٹسفائی نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے اس کے نقصانات ہیں۔ یہ سب کام جب آپ کریں گے، یہ سب جو سوچنے کا کام ہے وہ سوچیں گے، اور جو کرنے کا کام ہے آپ وہ کریں گے۔ ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ اٹھنا، جاگنگ کرنا، جم جانا، پھر مفید کاموں میں اپنے آپ کو خرچ کرنا، اسٹڈی، مطالعہ، کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں۔ تو جب آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں گے، اور سب سے پہلے شادی کی جلد سے جلد فکر کرنی ہے آپ نے۔ اچھا، بعض حکیم لوگ ڈرا دیتے ہیں کہ جی آپ تو یہ کرتے ہیں تو آپ تو شادی کے قابل ہی نہیں ہو۔ بھائی آپ کو تو زیادہ ضرورت ہے شادی کی، آپ کی برائی چھوٹے گی نہیں جب تک آپ شادی نہیں کر لیتے۔ یعنی صحیح پورا ویش اس برائی سے بچنے کا تو جو صحیح پراپر طریقہ ہے وہ تو یہی ہے۔ تو یہ سارے راستے آپ اختیار کریں، پھر بھی اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ اور ایک اہم بات یہ کہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ بھی رکھیں۔ یہ جتنے میں نے پوائنٹ بتائے نا، آپ ایک کاپی میں لکھ لیں سارے کے سارے، تو ایک جرمانہ بھی رکھیں، یا روزہ رکھ لیا کریں کہ بھائی میرے سے جب یہ گناہ ہوگا میں ایک روزہ رکھوں گا اس کے بعد، یا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، تو سزا بھی دیں اپنے آپ کو۔ اس طرح انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ صبح شام ذکر اللہ، کوئی وظیفہ نہیں، جو لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے اس کی بھی پابندی کریں، اور اہل اللہ کے بیانات بھی سنا کریں۔ انسان میں جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ باقی یہ خوب سمجھ لیں، اس کا تعلق وظیفوں سے نہیں ہے، یہ ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ جب حلال نہیں ملتا تو پھر گند میں منہ مارتا ہے ہر آدمی۔ اچھا بھائی، کہتے ہیں کہ کیا مجزنی کا گناہ ماں باپ کو بھی ملتا ہے؟ کیا مجزنی سے صرف بچوں کو گناہ ملتا ہے؟ ان کے والدین بھی اس گناہ میں شامل ہوتے ہیں؟ اگر بچہ کما رہا ہے، اس کو رشتہ مل رہا ہے، اور پھر بھی ماں باپ اس کو شادی نہیں کرنے دیتے، پھر اگر وہ بچہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوگا تو ماں باپ بھی برابر کے مجرم ہوں گے۔ لیکن اگر بچے میں استطاعت ہی نہیں ہے نکاح کرنے کی، تو پھر اگر ماں باپ نکاح نہیں کرتے اس کا، تو ماں باپ پہ اپنے خرچے پہ بیٹے کا نکاح کرنا لازم نہیں ہے۔ ہاں، بیٹی کا تو لازم ہے، بیٹے کا لازم نہیں ہے۔
تو پھر ایسی صورت میں ماں باپ گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو آپ میں ہی ایبلٹی نہیں ہے نکاح کرنے کی، تو ماں باپ کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو لیکن اگر آپ میں قابلیت ہے اور آپ کو رشتہ مل رہا ہے، اس کے باوجود بھی ماں باپ رکاوٹ بن رہے ہیں کہ نہیں جی جب تک اتنی سیلری نہیں ہو جاتی، اتنا نہیں کما لیتے، ہم نہیں کریں گے، پھر ماں باپ بھی مجرم ہوں گے۔ پھر اولاد سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو یہ بات لکھی ہوئی ہے اور شریعت کے اصول کے مطابق بھی ہے کہ پھر جو ہے اگر اولاد کوئی گناہ کرتی ہے تو اولاد بھی گناہ گار ہوگی، اور اس میں ماں باپ بھی ان کے ساتھ شریک ہوں گے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ابھی ایک ٹاپک فیس بک پہ چلا ہے، اس پہ بہت نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں۔ وہ میرا ایک بیان کا ایک شارٹ کلپ بنایا ہے کسی چینل نے اور اپلوڈ کیا ہے، اس میں یہ کہ کیا عورت شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی، یا منع کے ابا ہی کہے گی وہ؟ تو اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے عرف میں اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ جس کے عرف میں بے ادبی سمجھا جاتا ہو وہاں پر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا نام نہ لے۔ اب چونکہ آج کل ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، اور میں نے جو اس پر اشکالات تھے نا اس کا بھی جواب دیا تھا، تو لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس، کچھ لوگوں نے حدیثوں کے حوالے کہ صحابیہ تو اپنے شوہر کا نام لیتی تھی، اس مفتی کو حدیث کا بھی نہیں پتا، قرآن کا بھی نہیں پتا، اور اس مفتی نے ایسی بات کی ہے کہ قرآن و حدیث کا تو کوئی ریفرنس دیا ہی نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ چونکہ نیگیٹو کمنٹس ہے اور بہت ہی بدتمیزوں والا، یعنی انسان جب بات کرتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے ہوگا، خاندان کیسا ہے، جو ورڈنگ استعمال کرتے ہیں نا وہ۔ تو بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس ہیں، اس مسئلے کو میں دوبارہ بیان کر دوں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، یہ اس میں بھی میں نے کہی ہے کلپ میں، سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کے، تو میں ذرا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ لباس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے، کسی مفتی سے کوئی آگے پوچھے کہ کیا میں قمیض اتار کے نماز پڑھ سکتا ہوں، تو مفتی اگر عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ قمیض اتار کر نماز نہ پڑھیں، یہ بے ادبی ہے، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اب آپ کہیں کہ حدیث کا حوالہ، تو بھائی حدیث کا حوالہ اگر دے گا نا، حدیث اس کے اپوزٹ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا اس طرح نماز ہو جاتی ہے، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں ایسے؟ فرمایا میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ کر سوال کرے کہ ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ صحیح ہے نا، تیرے جیسا احمق مجھ سے سوال کرے۔ پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں 2 جوڑے میسر نہیں ہوتے تھے، تو ازار ہے تو قمیض نہیں، بسا اوقات ایسے ہی پڑھتے تھے۔ اب بخاری کی حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ قمیض اتار کے نماز پڑھنا کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ باقاعدہ یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ، اور تاکہ جو اعتراض کرے اس پہ حماقت کا بھی فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اب آپ یہ حدیث کا حوالہ دے کے لوگوں کو قمیضیں اتروا دیں، یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ بولو نا بھائی، یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی۔ یہ اس کی علامت ہے آپ نے بخاری طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہے، آپ کے اندر سینس نہیں ہے، نہ آپ نے فقہ پڑھا نہ اصول فقہ پڑھا جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ بھائی اس زمانے میں جب چونکہ صحابہ کو جوڑے میسر نہیں تھے تو قمیض اتار کے نماز پڑھنا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ تو کلچر کا حصہ تھا، غریب لوگ تھے۔ اصحاب صفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ لباس سطر ڈھانپنے کے لیے اتنا تھوڑا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ان کے لیے مشکل تھا، اتنی غربت تھی۔ آج کون ایسا غریب ہوگا جو بیچارہ قمیض نہ پہن سکے؟ اور ایک معاشرے میں پورا پراپر ڈریس پہننا یہ ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے، اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ کسی تقریب میں آپ بغیر قمیض کے نہیں جا سکتے، تو آپ اللہ کے سامنے بغیر قمیض کے کیسے کھڑے ہوگے بھائی؟ اگر صحابی بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑی اچھی تقریب میں بھی وہ بغیر کرتے کے چلے جاتے تھے۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا اس خاتون سے نکاح کرا دیں۔ فرمایا مہر؟ فرمایا یہ لنگوٹا جو میں نے باندھا ہوا ہے۔ پتا چلا اس نے لنگوٹا پہن کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بخاری کی حدیث ہے، اور اسی حالت میں نبی نے آپ کا نکاح پڑھایا تو پتا چلا دولہا کا لباس کیا تھا؟ بولو بھائی، لنگوٹا۔ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مفتی صاحب کیا دولہا صرف لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جا سکتا ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ جا سکتا ہے کیا؟ میں بولوں گا پاگل ہے، بے دینوں کا دینداروں کا مذاق اڑوائے گا وہ، جائز نہیں ہے اس کے لیے لنگوٹا پہن کے جانا، اس کے لیے پراپر ڈریس پہنے۔
آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحابی تو غریب تھے. بھائی اگر کوئی بہت غریب بھی ہے تو بھی اس زمانے میں ہم اس کو لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ ہمارے عرف میں اس کا تصور نہیں ہے. نہیں یاری بات سمجھ میں, طوطے کی طرح بخاری مسلم جاہل لوگوں نے رٹ لی ہے, اور علماء کوئی کسی عالم کو نہیں چھوڑا انہوں نے. ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کا, بڑا اچھا انہوں نے ایک مدلل بیان کیا, اس پہ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس. ہر آدمی کیا بنا ہوا ہے, جاہل ہوگا مگر اعتراض ایسے کرتا ہے جیسے اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی عالم پیدا ہوا ہی نہیں ہے. اب یہ سمجھو کہ جیسے لباس کا تعلق کس سے ہے, عرف سے, اس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں دیا جائے گا. قرآن و حدیث کی اگر بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ازار پہنا کرتے تھے. ازار ایک چادر جو ہوتی تھی. آج کسی بھی محفل میں آپ ازار پہن کے نہیں جا سکتے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ بھائی اللہ کے دربار میں جب حاضری دے رہے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے, یہ نماز کا ادب ہے. جیسے آپ کسی رشتہ دار کی دعوت میں جاتے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے جاتے ہو, چڈی بنیان میں نہیں پہنچتے. تو ہم کہیں گے اللہ کا بھی یہ حق ہے کہ اللہ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو پراپر ڈریس میں ہو, کیونکہ اب ہمارے زمانے کا عرف یہ بن چکا ہے کہ قمیض بھی ہو ساتھ میں شلوار بھی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ عرف بن چکا ہے. اسی طرح یاد رکھو کہ عورت کا شوہر کا نام لینا صحابیہ سے ثابت ہے کہ اپنے شوہر کا نام لیا انہوں نے, لیکن بہت سارے ہمارے کلچرز میں, ہمارے جو بہت سارے علاقے ایسے ہیں, قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. وہ اگر نام لیں گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بے ادب ہے. اور ادب کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے, عرف سے. اگر یقین نہیں آتا تو آپ یہ دیکھو, ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا کہتے ہیں؟ فرمایا. کسی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا. قالا کا لفظ, قالا کا معنی کہا. عربی میں فرمانا اور کہا یہ الگ الگ نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے کہا. لیکن ہمارے عرف میں یہ کہنا کہ نبی نے کہا, اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. ہمارے عرف میں اگر کوئی کہتا ہے عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا, عبداللہ بن عمر نے یوں کہا ہے بھائی, تو ہم کہتے ہیں بھائی حضرت لگاؤ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حضرت لگاؤ, اور بہتر ہے آخر میں رضی اللہ عنہ بھی لگاؤ. کوئی کہ بخاری سے دکھاؤ کہاں حضرت لگانا کہاں سے ثابت ہے. بھائی صحابہ کا ادب کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے. ادب کا اسٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی. ہر چیز میں بخاری مسلم کا مطالبہ کرنے جہالت ہے. تو یہ تو شریعت ہمیں بتائے گی کہ شوہر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا ادب کرے. ادب کا اسٹائل کیا ہوگا, طریقہ کیا ہوگا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی, یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا. یہاں تک آ گئی سمجھ میں؟ تو اتنے بیوقوف ہم نہیں ہیں جتنے آپ ہمیں سمجھتے ہو, ٹھیک ہے نا. ہم نے بھی پڑھی ہے بخاری مسلم الحمدللہ. اور میرے جو استاد تھے نا شیخ الحدیث, جن سے میں نے 8 سال جن سے اصلاحی تعلق قائم کیا, دن رات ان کی صحبت میں ہم دوزانوں بیٹھ کر صبح و شام ان سے سیکھتے رہے ہیں. انہوں نے 20 سال دارالعلوم کورنگی میں بخاری پڑھائی ہے. نہیں یاری بات, پڑھی نہیں ہے بلکہ پڑھائی ہے. تو کلچر کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اب دیکھو امہات المومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی. کبھی حدیث میں آتا ہے کہ زوجہ نے کہا یا محمد, آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے نہیں لیتی تھی کہ نام لینا ادب کے خلاف, اور وہ چونکہ نبی تھے اور قرآن نے ان کا نام لینے سے منع کیا کہ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو. تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بسا اوقات نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. تو جس قوم میں نہیں سمجھا جائے گا وہ نام لیں, جس قوم میں سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لیں. اور آسان مثال بتاؤں, دیکھو اللہ نے عورت کا جو پردہ عورت پہ فرض کیا ہے, سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا, سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں. سگے بھائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے, اپنی پنڈلیاں کھول سکتی ہے, یعنی ان کا پردہ نہیں ہے. سر کے بال دکھا سکتی ہے, اس کا پردہ نہیں ہے. لیکن شریف خاندانوں میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے, اور شریعت نے بھی اس کو معیوب سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی. کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی جو ہے نا وہ گھٹنوں تک اسکارف پہن کے بھائی کے سامنے آگے بیٹھ جائے. اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پہ بولو نا دوپٹہ لیتی ہے, کیونکہ عرف میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو ادب کا تعلق کس سے ہے؟
कल्चर से, बहुत हद तक कल्चर से है, बहुत हद तक उर्फ से है। बाज लोगों ने ये भी नेगेटिव कमेंट्स किए, इश्काल किया है कि अच्छा अगर कल्चर ही को फॉलो करना है तो कितनी गलत रसूमात हैं जो शरीयत के खिलाफ हैं, फिर तो वो सब हलाल हो जाएंगी। तो भाई शरीयत के खिलाफ होना अलग बात है, अगर शरीयत ने उसको गलत करार दिया है फिर हम उसको गलत कहेंगे, या उसके नताइज गलत निकल रहे हैं तो भी गलत कहेंगे। औरत अपने शौहर का नाम ले या ना ले, शरीयत ने इसमें दोनों चीजें रखी हुई हैं, भाई ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती। शरीयत ने यह कहा भाई अदब करो, किसी कौम में अदब के खिलाफ समझा जा रहा है तो वो नाम ना ले, अदब के खिलाफ नहीं समझा जा रहा तो वो नाम ले, क्योंकि उसमें बुरा नहीं समझा जाएगा इसको। हम इसको इसलिए प्रोमोट करते हैं इस कल्चर को, नाम लेने वाले को, कि शरीयत में शौहर का बहुत एहतराम है जो आजकल खत्म। तो हम कहते हैं कुछ थोड़े बहुत तमीज आदाब बाकी रह गए, इसको तो बाकी रहने दो, इसकी वजह से थोड़ा सा शौहर का एहतराम रहेगा। यानी जो नताइज इस पे जो मुरत्तब हो रहे हैं वो अच्छे मुरत्तब हो रहे हैं, वो बुरे मुरत्तब नहीं हो रहे, वो ऐसे नताइज मुरत्तब हो रहे हैं जो शरीयत चाहती है। जैसे शरीयत ने अब्बा के सामने बेटी को दुपट्टा लेने का हुक्म नहीं दिया मगर पाबंदी भी नहीं लगाई। तो जब दोनों रास्ते हैं तो हम कहेंगे शरीयत के मिजाज से ज्यादा करीब क्या है, दुपट्टा लेना या ना लेना? लेना ज्यादा मिजाज के करीब है। इसमें बाप का एहतराम है, हया है, और शरीयत मुआशरे में हया को फरोग देना चाहती है। तो जो चीज हया के ज्यादा करीब होगी उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, जो हया से दूर होगी उसकी हौसला शिकनी की जाएगी, और इस पर बुखारी मुस्लिम के हवाले मांगने वाले पर जहालत का फतवा लगाया जाएगा। समझ में आ रही है बात? उस पर यह फतवा लगाया जाएगा कि क्या है, पागल है। तो और बहुत सारी चीजें इस बारे में। तो जो औरतें शौहर का नाम लेती है ले, मैंने ये थोड़ी कहा कि गुनाह मिल रहा है या नाजायज है, अदब। अगर कल्चर इसकी इजाजत नहीं देता तो अदब क्या है कि नाम ना ले भले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बड़े भाई का नाम लेना, कोई आपसे पूछे कि बड़ा भाई है 10 साल उम्र में आपसे बड़ा है, उसको नाम लेके पुकारना, अगर यह मसला मुझसे पूछा जाता, ये किसी भी मुफ्ती से पूछा जाएगा, वो क्या कहेगा? नाम से पुकारना अदब के खिलाफ, बल्कि उसको भाईजान कहना चाहिए, बड़े भैया कहना चाहिए, यही है ना। अब आपको हदीस में तो आता है कि फलां साहबी ने अपने बड़े भाई का नाम लिया है। भाई अरबी में बड़े भाई के लिए कोई भाईजान जैसा लक़ब या इससे मिलता जुलता कोई लक़ब हमारे इल्म में नहीं है, वो तो नाम लेते थे। अब आप कहो कि इस मुफ्ती ने यह कहा है कि बड़े भाई का नाम न लो, और इस पर कोई कुरान और हदीस की हवाला इसने पेश नहीं किया, ये सब अंधे मुक़ल्लिद हैं, ये सिर्फ अपनी दुकानें चमकाने के लिए बैठे हुए हैं, इनको कुरान और हदीस बिल्कुल भी नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ज्यादा अच्छा आता है और आपसे ज्यादा अच्छा समझ भी सकते हैं उसको। इसलिए हम ये कहेंगे कि छोटा भाई बड़े भाई को नाम से ना पुकारे, क्योंकि शरीयत में छोटे भाई को हुक्म है कि बड़े भाई का अदब करे। कैसे करे ये शरीयत ने नहीं बताया। नाम लेना बड़े भाई का हमारे उर्फ में अदब के खिलाफ समझा जाता है, बदतमीज समझा जाता है। जो अपने बड़े भाई को बोला सत्तार जरा इधर आना, बात सुनना, क्या हाल है, सत्तार जरा पानी लेकर आना, वो बोलेगा तेरा भाई हूं, तेरे बाप की जगह हूं, तो आप बोलोगे भाईजान, भैया, यही कहेंगे ना। इसके लिए बुखारी मुस्लिम के हवाले की जरूरत नहीं होगी, इसके लिए इतने हवाले की जरूरत होगी कि छोटे पर बड़े का एहतराम लाजिम है। एहतराम का स्टाइल क्या होगा ये आपको आपका कल्चर बताएगा, ये आपको बुखारी मुस्लिम नहीं बताएगी, क्योंकि कल्चर चेंज होता रहता है हर जमाने के लिहाज से। बड़ी बहन को लोग क्या कहते हैं, नाम से पुकारते हैं या आप ही आपा बाजी कहते हैं? बुखारी में है कहीं कि बड़ी बहन को नाम से ना पुकारो, है भाई? अरे भाई कोई बड़ी बहन आपसे 20 साल उम्र में बड़ी हो, आप उसको नाम लेके बुलाओ, बेदबी है ना। आप क्या बोलोगे? आपी, बाजी, जो तमीज, अगर अच्छा खानदान है भाई, अगर नहीं है तो फिर मैं मादरत चाहता हूं। अगर फिर आप ये बोलोगे बुखारी की हवाला दिखाओ, इसका मतलब आपके खानदान में कोई परंपरा आपकी है ही नहीं, ठीक है ना, कोई कल्चर है ही नहीं। तो बड़े भाई को पश्तो में वरोरा कहेंगे, वरोरा जब बुलाएंगे ना, वरोर। और उर्दू में तो और बड़े अदब तमीज हैं। उर्दू में तो पहले तो बहुत ही होता था, अब तो शार्ट होता जा रहा है। उर्दू में तो छोटी बेटी को दुख्तर कहेंगे ना, वो शादी कार्ड छपे हुए होते हैं, देखें। अब तो नूर चश्मी के अलावा कोई लफ्ज समझ में ही नहीं आता, उसमें लिखा होता है हमारी नूर चश्मी दुख्तरे की शादी फर्जंदे अंजुमन से करार पाई है। ठीक है ना, आदमी कहता पता नहीं क्या हो रहा है। तो उर्दू में तो और हुआ करता। तो ये हर जबान का कल्चर है, हर जबान का एक अपना कल्चर होता है। देखो उर्दू में किसी बड़े को तुम से बात करोगे बेअदबी है, इंग्लिश में यू कहोगे बेअदबी नहीं है। तो हर जबान का अपना कल्चर है, उसके हिसाब से बात होती है। तो एक और बात थी, हाँ, रहा ये मसला कि अगर कल्चर ही को फॉलो करना है तो